وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث في صدر هذه السورة. وقد روى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا سوير بن أبي فاخته سعيد بن علاقة عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية. ثم قال: هذا حسن غریب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک پر ساری مفصل بحث جو ہے وہ پہلے میں کر چکا ہوں اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ابتدائے سورۃ النساء میں. تو اب اس پر مزید تفصیل بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے. آرام کر جہاں پہنچ جائے دعا کریں. اور تو کوئی حل میرے پاس تو کوئی، میں تو بیمار ہونے کے بعد درس دے رہا ہوں. بھئی ہم تھوڑا قریب ہو جائے کریں، بس تھوڑا قریب ہو جائے تاکہ ذرا فاصلہ قریب ہو جائے. جو ہم کر سکتے ہیں وہ حاضر ہیں، تھوڑے سے قریب آ جائیں تاکہ ان لوگوں کو بس زیادہ بھی نہ ہوں قریب کے. اچھا بس آرام سے، حرم میں شور نہیں ہونا چاہیے. بالکل ادب، حرم کا ادب جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور باقی باتیں سب بعد میں ہیں. اچھا جی، ابھی بس جی اب طلبا کے اوپر تو نہ چڑھیں نا، بس جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں نا، وقت ضائع نہ کریں اپنا بھی میرا بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما فی القرآن آیت احب الیہ، کہ اللہ کے قرآن میں اور کوئی ایسی آیت نہیں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو جتنی یہ آیت محبوب ہے. وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے میرے نزدیک بہت محبوب ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ شرک نہیں بخشوں گا، لیکن باقی گناہ جو ہیں میں چاہوں تو بخش دوں. تو اس لیے الحمدللہ صحابہ کے دور میں، خیر القرون کے دور میں، یہ اللہ کا بڑا احسان تھا صحابہ پر کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ نے ان کو چن لیا ایمان کے لیے. تو الحمدللہ ان کے دلوں میں، دماغوں میں، افکار میں بھی شرک کا کہیں شائبہ نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے مجھے بہت بڑی محبوب ہے. اور اس آیت پر ہم پہلے 2 دن الحمدللہ تفصیل سے بات سن چکے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شرک پہ مر گیا تو دائمی جہنم، اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، نہ اس کے لیے شفاعت ہوگی، نہ چھٹکارا ہوگا، نہ اس کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، وہ دائمی جہنمی.
اگر کوئی آدمی موحد ہے لیکن گناہگار ہے اور دنیا میں توبہ کر لی سچے دل سے الحمدللہ، اس کے گناہ بھی بخشے گئے اور وہ بھی پہلے والے میں اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے موحد، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ سچا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن گناہگار ہے، انسان ہے، ہر آدمی گناہگار ہے، کون بندہ ہے دنیا میں جو گناہگار نہ ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آپ نے فرمایا ہر بندہ گناہگار ہے، لیکن اللہ کو وہ گناہگار بھی پسند ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ جو توبہ کرتے ہیں وہ گناہگار بھی اللہ کو پیارے ہیں، اللہ ان کے گناہ معاف فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کی صفت تواب بھی تو ہے، اللہ کی صفت غفار بھی تو ہے، ستار بھی تو ہے، تو کوئی توبہ کرے گا تو تواب معافی دے گا، کوئی غلطی ہوگی تو اللہ پاک ہماری بخشش فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا ما سوا، یاد رکھو، انبیاء علیہ السلام، اللہ کے جتنے نبی گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کیا معنی؟ ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معصوم بنایا ہے، وہ صغیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جتنے بڑے بڑے دشمن تھے میرے مدنی کے سرکار کے، تو کسی نے یہ تو کہہ دیا بھی جادوگر ہے، دشمنوں نے یہ الزام تو لگا لیا کہ بھی جادوگر ہے۔ وہ بھی جادوگر کیوں کہتے تھے کہ بھی جادو کا جیسے اثر ہوتا ہے تو حضور کی صحبت کا ایسے اثر ہوتا تھا کہ چہرہ دیکھا بندہ مسلمان ہو گیا، حضور کا قرآن سنا اور بندہ مسلمان ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہاں جادو کر دیا۔ ان لوگوں نے حضور پاک پر یہ الزام لگایا کہ بھئی نبی نہیں ہے، وحی نہیں اترتا، لیکن حضور کے کردار پہ کوئی دشمن بھی انگلی نہیں رکھ سکا، یعنی ابو جہل جیسا دشمن، ابھی لہب جیسا دشمن، عتبہ عتیبہ جیسا دشمن، شیبہ ربیعہ ولید جیسا دشمن، میرے مدنی سرکار کی سیرت پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہو۔ اور اگر ان سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو وہ سہو ہے، یعنی انبیاء سے سہو ہو سکتا ہے، انبیاء کو نسیان ہو سکتا ہے کہ بات بھول گئی، جیسے اللہ نے فرمایا کہ آدم بھول گیا، فنسی آدم ولم نجد لہ عزما۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو ہو گیا کہ آپ نے 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھی، تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ نے تو 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے، ما قصرت الصلاۃ وما نسیت۔ فقال یا رسول اللہ ام نسیت ام قصرت الصلاۃ، یا نماز چھوٹی ہو گئی تو ہم نہیں جانتے یا پھر آپ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں نہ بھولا ہوں اور نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے تیسرے دفعہ عرض کیا، اس نے کہا حضور آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ تو اب حضور نے سب صحابہ کو دیکھا کہ اصدق ذو الیدین، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا حضور کہہ تو ٹھیک رہا ہے، ہم ادب کے مارے ڈر کے مارے جرت نہیں کر سکے کہنے کی، لیکن بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی۔ تو اب یہ اس لیے علماء نے لکھا کہ سہو و نسیان ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے نبی سے نسیان یا سہو بھی ہو جائے، ان کے شان میں تو نسیان و سہو ہے، لیکن امت کے لیے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے۔ بات کو سمجھیں، کیوں؟ اگر حضور نماز میں نہ بھولتے تو ہمیں مسئلہ کون سمجھاتا؟ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نماز میں کبھی نہ بھولتے تو آج اگر ایک امام بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ اس کو یہ دین کون سمجھاتا؟ ورنہ تو اللہ چاہتے تو جبریل بھیج کر بھی حضور کو بتا دیتے کہ آپ نے ابھی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی شان بلند ہے کہ آپ ایک دفعہ جوتا مبارک پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے جوتا اتار دیا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی کہ آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے۔ تو جب اللہ اپنے نبی کو اتنی خبر سے مطلع فرما سکتے ہیں تو یہ بھی تو بتلا سکتے ہیں کہ جی آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ نے 4 نہیں پڑھی ہیں، لیکن اس میں حکمت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو جو قیامت تک راہبری کرنی تھی، تو اب حضور نے مسئلہ سمجھ آگے بھول جائیں تو ہم کیا کریں؟ 4 رکعتوں کے 2 رکعت پڑھیں تو ہم کیا کریں؟ 1 رکعت اگر بھول گئے تو ہم کیا کریں؟ 1 رکعت ہم زیادہ پڑھ لیں تو کیا کریں؟ تو امت کے لیے تو وہ بھی دین بن گیا۔ تو لہذا اللہ کے نبی معصوم ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو ایسا پیارا اور معصوم بنایا ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک ہے۔ گو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد عصمت شروع ہوتی ہے، یعنی نبوت سے پہلے تو کوئی صغیرہ ہو سکتا ہے، کبیرہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی پاک ہیں اور بعد میں بھی پاک ہیں، کہ اللہ کا نظام ایسا ہے۔ کیوں؟ اگر نبی سے خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہو جائے تو پھر تو دشمن پوری دنیا میں شور کر دے۔ اللہ نے انبیاء کو ایسی عصمت کا درجہ دیا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کی عصمت جو ہے فرشتوں کی عصمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ویسے فرشتے بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں، فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے، فرشتے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کی عصمت میرے نبی کی عصمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ فرشتوں کی عصمت تو اضطراری ہے۔ اضطراری کیا معنی؟ یعنی وہ تو مجبور ہیں کہ وہ کھانے سے پاک ہیں، کھا سکتے ہی نہیں، وہ پینے سے پاک ہیں، پی سکتے ہی نہیں، وہ قوت شہوانیہ سے پاک ہیں، کسی عورت کی طرف دیکھ سکتے ہی نہیں، وہ تو مجبوراً پاک ہیں۔ انبیاء کی جو عصمت ہے وہ اختیاری ہے کہ ساری قوتیں بھی ہیں اور پھر گناہ سے پاک ہیں۔ اللہ نے ساری قوتیں بھی دی ہیں، ساری طاقتوں سے بھی نوازا ہے، اور اس ساری قوتوں کے بعد بھی وہ پاک ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کی عصمت کا مقابلہ کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی جبرائیل بھی نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اب درجہ ہے صحابہ کا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف نبی ہے، لیکن صحابہ بھی محفوظ ہیں، اور صحابہ کی جو غلطیاں ہیں وہ بھی امت کے لیے دین بن گئی، کہ اگر صحابہ سے غلطی نہ ہوتی تو حضور فیصلہ کس پہ فرماتے؟ صحابہ سے کوئی کوتاہی سرزد نہ ہوتی تو احکام کیسے جاری ہوتے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جن کو اللہ نے معافی کا پروانہ حضور کی زبان سے سنا دیا کہ رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ بھی مجھ سے راضی ہیں کہ جو میں نے ان کے لیے انعام مقرر کیے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ان ربک یقرئک السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ پہ سلام بھیجی ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ نے کہ میرے سلام ابو بکر کو بھی پہنچاؤ۔ اللہ نے بھیجے ہیں عرش سے سلام، اور یہ فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میرے سلام پہنچاؤ، اور ساتھ یہ بھی پوچھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر میں تو تجھ پہ راضی ہوں، کیا تو بھی اپنے رب پہ راضی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مکان، اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ ابی بکر ان ربک یقرئک السلام، میرے رب نے تجھ پہ سلام بھیجیے، حضرت صدیق خوشی سے رونے لگ گئے اور عرض کیا حل سمانی من فوق العرش، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجی ہے؟ تو حضور نے فرمایا سما کا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں راضی ہوں، حل رضیت یا ابا بکر، کیا تم بھی اپنے رب پہ راضی ہو؟ فبکا ابی بکر فقال رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی۔ حضرت صدیق رونے لگے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اللہ کو عرض کریں کہ صدیق راضی ہے، صدیق تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ مجھے زندگی میں سلام بھیجے۔ جنت میں تو سلام اللہ اپنے ہر بندے پہ بھیجیں گے، فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، لیکن شان تو ان کی ہے کہ جن کو زندگی میں سلام مل گئے، جن کو زندگی میں رضا کے پروانے مل گئے، جن کو زندگی میں صادقون کے پروانے مل گئے، جن کو زندگی میں مومنون کے پروانے مل گئے، تو یاد رکھیں صحابہ کا مقام محفوظ ہے۔ اس کے بعد جتنی امت ہے اس میں گناہ گار بھی ہیں، خطا کار بھی ہیں، کبائر والے بھی ہیں، صغائر والے بھی ہیں،
توبہ والے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرما دیا کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہے توحید پہ، اگر عقیدہ ایمان خالص ہے، موت آ گئی باقی گناہ بخشنے کے لیے میری مرضی، جس کو چاہوں بخش دوں. کیا مانا؟ بخشیں گے تو سب کو، لیکن جس کو چاہیں گے سزا بھی نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے سزا بھی نہیں دیں گے. ایک دفعہ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہر بندے کی پیشی ہوگی، اور بعض احادیث مبارک فرماتی ہیں کہ حساب نہیں ہوگا، تو پھر پیشی کا کیا مانا؟ حضور نے فرمایا بی بی عائشہ تو نے قرآن کی آیت کو سمجھا نہیں. پیشی کا مانا تو یہ ہے کہ بس پیش ہوں گے، سوال جواب نہیں ہوگا، جاؤ بس حاضر ہوئے جاؤ جنت میں جاؤ گے، یہ پیشی ہوگی بس. اگر نوکشا الزبا فرمایا سوال شروع ہو گیا تو پھر تو بندہ عذاب سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ پھر کون جواب دے سکتا ہے؟ کس کی طاقت ہے کہ جواب دے؟ کون سے ہم گناہ ہیں جو نہیں کیے ہیں؟ فرمایا وہ تو محض حاضری ہوگی کہ دربار میں حاضری ہو گئی، آ گئے بھائی جاؤ بھائی معاف کیا. تو اب جناب اگلی آیت کو سمجھیں جو اس قرآن پاک کی دوسری ہے. فرمایا ان يدعون من دونه الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، یہ دیکھیں کہ اپنے خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہیں تو کس کو؟ عورتوں کو. اناس مانا عورتیں. اور اصل بات اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ عورتوں کو بھی نہیں پکارتے، بتوں کو بھی نہیں پکارتے، اصل تو یہ شیطان سرکش کو پکارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت و ابلیس پہ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ہے. اب سمجھیں کہ اناسن کا کیا معنی ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ زنانیوں کو پوجتے ہیں، یہ عورتوں کو پوجتے ہیں، یہ عورتوں کو پکارتے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں ان يدعون من دونه الا اناسا، انہوں نے کہا اس کا معنی ہے اوثانا، کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کو یہ حاجت روا بنا لیتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے بتوں کے نام بھی ایسے رکھے تھے جو عورتوں کے نام ہوتے ہیں، جیسے لات، منات، عزا، نائلہ، اساف، یہ ایسے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے کہ جو زنانے قسم کے نام ہوتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، يدعون من دونه الا اناسا، کیا مانا؟ قرآن مکے میں اترا، سب سے پہلے مخاطب جو ہیں وہ اصحاب رسول پاک ہیں، اور اس طرح سب سے پہلے مخاطب جو ہیں کفار میں مشرکین مکہ ہیں. تو مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. جیسے یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور نصرانیوں کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے. تو مکے والوں نے ایک نیا عقیدہ کھڑا تھا، وہ کہتے تھے جتنے فرشتے ہیں نا اللہ کے یہ سب اللہ کی بیٹیاں. اچھا اب جناب یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی دین سمجھنے کی توفیق دے اور دین پہ قائم رہنے کی توفیق دے. آپ الحمدللہ عمرہ کر چکے ہیں، اللہ کے کعبے میں ہیں، اور اللہ پاک نے اپنا گھر آپ کو ہمیں نصیب کیا. دعا فرماؤ اس کے برکات و ثمرات نصیب ہوں، اور اللہ کے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے. دعا کرو کہ اللہ سب کے دامن اور جھولیاں جو ہیں رحمت سے بھر دے، کوئی اس کے خزانے سے خالی نہ لوٹے. اب آپ ایک مسئلہ مجھے بتائیں کہ جب یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے مسلمان ہے یا کافر؟ ہاں جی اچھا نصرانی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے جتنے ہیں سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ کیا ہو گئے؟ یعنی جو خدا کا بیٹی بنائے کیا بن جاتا ہے؟ بیوی بنائے کافر، بیٹا بنائے. اور جو خود نبی کو خدا بنائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، ذرا آپ خود سوچیں. ہم تو بات کریں گے، ہم کہیں گے جی واہ بھی ہے، واہ بھی ہے، واہ. اس لیے ہم نہیں بات کرتے. آپ خود مفتی بنے، آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو کے سچی بات کریں کہ بھئی اگر قالت الیہود عزیر ابن اللہ،
یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے تو وہ بھی کافر، اور نصرانیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ بھی کافر۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی کافر۔ اور جو مسلمان دعویٰ بھی اسلام کا کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عرش پہ تو خدا تھا لیکن نیچے اترا ہے مصطفیٰ کی شکل میں، بشر کا لباس ہے، اندر آپ ہے، اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں، ہم نہیں کہتے۔ اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے، عقل ساری کو مولویوں کے پاس تو نہیں ہے، خدا نے آپ کو بھی عقل دی ہے ماشاءاللہ، آپ گھڑیوں کو چننے میں بڑے ماہر ہیں، آپ ماشاءاللہ کرنسی کا حساب جب کرتے ہیں کہ 1 ریال کے کتنے روپے بنتے ہیں، 1 روپے کے کتنے ریال بنتے ہیں، مجالے کے بھول جائیں تو یہ عقیدہ کیوں نہیں سمجھ آتا آخر آپ کو؟ یہ مسئلہ دماغ میں رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی نبی پاک وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ظاہر ہے نا، ظاہر میں تو بس لباس بشریت ہے لیکن اندر جو ہے وہ تو وہی اللہ کی ذات کا نور ہے۔ اور جبریل جب معراج پہ گئے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ جب رک گئے اور اس کے بعد حضور چلے گئے، کہتے ہیں جب اوپر دیکھا عرش کی طرف تو خود بیٹھے تھے، پھر نیچے آئے تو جبریل مسکر آئے تو آپ نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا حضور اوپر بھی آپ ہیں نیچے بھی آپ ہیں، پھر یہ معراج کیا ہوا؟ اس کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں، ہم نہیں کہتے۔ اچھا اب جناب سمجھیں، اچھا دوسری بات یہ سمجھیں کہ ملائکہ کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں کیوں بنایا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کافر مشرکین مکہ کہ بھئی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمارے سامنے نہیں آتے، اور اللہ نے ان کا مقام کہاں بنایا ہے؟ آسمانوں میں، اپنے پاس اللہ نے ان کو رکھا ہے، تو اللہ نے چھپا کے جو رکھا ہوا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی لڑکیاں ہیں، اگر لڑکے ہوتے تو ظاہر ہوتے نا، یعنی تھے کافر لیکن لڑکیوں کو وہ بھی چھپانا چاہتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ لڑکی چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مسلمان کی لڑکی سڑکوں پہ ہوتی ہے، کلبوں میں ہوتی ہے، ہوٹلوں میں ہوتی ہے، بازاروں میں ہوتی ہے مسلمان امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے یاد رکھنا کہ علماء امت نے لکھا ہے کہ ہر کلمے پڑھنے والا، ویسے تو ہمارے ماں باپ میرے مدنی پہ قربان ہوں، حضور کے جوتے کے برابر بھی ہمارے ماں باپ نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے ان کو ایک شان نبوت کی دی ہے اور ایک پوری امت کا باپ بنایا ہے، اور حضور کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں، تو جب حضور کی بیویاں مائیں بنی، حضور باپ بنے، اور اس کے بعد جس نے کلمہ پڑھا تو وہ حضور کی اولاد میں شامل ہو گیا۔ اور اگر قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے نبی کی کلمہ پڑھنے والی بیٹی کو تم نے بازاروں میں پھرایا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہوگا قیامت؟ اب جو کہتے ہیں نا جی لڑکی فیشن نہیں کرتی جی، بال کٹواؤ، یہ کرو، خامد خود مطالبہ کرتا ہے کہ بال کٹوا کے سر کھول کے میرے ساتھ بازار میں چلو تاکہ پتہ چلے کہ میں بڑا آدمی ہوں اور میں بڑے گھر سے میں نے شادی کی ہوئی ہے۔ اگر حضور نے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو بازار میں رسوا کیا تھا، اس نے میرا کلمہ تو پڑھا تھا نا، اور اگر نہیں بات مانتی تھی تو ایسی عورت کو تم نے پھر کیوں اپنے عقد قران میں رکھا تھا؟ تو کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے اب سمجھ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، اور بعض مفسرین نے لکھا کیا مانا کہ جو بت تھے ان کے ساتھ ایک جنیہ لگی ہوتی تھی، مانا جہاں بت ہے وہاں ایک جنیہ جو تھی وہ مجاور بن کے وہاں ڈیرا ڈال لیتی تھی تاکہ وہ عبادت کرنے والوں کو دھوکہ دے سکے۔ اس لیے حدیث مبارک میں صحیح روایت ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، حضور نے فرمایا خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، یہ بطل اسلام ہے، اسلام کا سب سے بڑا جرنیل ہے، سیف الرحمان، جس کو اتنا لقب ملے کہ اللہ کی تلوار ہے۔ حضور نے فرمایا خالد حاضر یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ مکے اور طائف کے رستے میں ایک جگہ ہے وادی نخلا، وہاں ایک وادی ہے، کھجوروں کے بہت بڑے باغ ہیں، وہاں عزا کافروں کا بت ہے، وہاں عزا جو ہے کافروں کا بت تھا اور اس کا مندر تھا اور وہاں وہ عبادت کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اور اس کو ختم کر کے آؤ۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں چند آدمی لے کے چلا گیا اور وہاں جانے کے بعد میں نے وہ مندر دیکھا، وہ بت دیکھا،
تو میں نے جا کے اس مندر کو بھی توڑ دیا، ان کے بت کو بھی توڑ دیا، اور جو کچھ وہاں تھا اس کو بھی توڑ دیا، اور پھر میں واپس آ گیا حضور کی خدمت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا فعلت یا خالد، کیا کیا؟ میں نے کہا حضور میں گیا وہاں تو درخت سے کچھ وہ کاٹ دیے، وہ ایک مندر بنا ہوا تھا وہ توڑ دیا، ایک بت بنا ہوا تھا وہ بھی توڑ دیا۔ میں نہیں، اصل کام تو تم نے نہیں کیا، وہ عزا کو تو تم نے نہیں مارا۔ خان نے فرمایا حضور میں نے تو وہاں جو کچھ دیکھا، انہوں نے فرمایا نہ اصل وہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کو تم نے نہیں مارا، دوبارہ جاؤ۔ حضرت خالد فرماتی ہے کہ میں دوبارہ آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے بڑی بد شکل، اتنی خطرناک اور مکروہ شکل ہے کہ اس کی شکل آدمی دیکھ نہیں سکتا، اور بال کھولے ہوئے ہیں، مٹی ڈالی ہوئی ہے، اور وہاں کھڑی چیخ پکار کر رہی ہے کہ یا عزا 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 ہماری مدد کر، تیرے دشمن آ گئے، تجھے مٹانے والے آ گئے، تو تو ہماری مدد کر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ وہاں عزا ہے، کہیں یہی وہ جنیہ تو نہیں ہے، یہی تو وہ بدبخت نہیں ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہے؟ تو کہ میں نے کہا میں آ گیا ہوں، تم نے جس کو پکارنا ہے پکارو، ہم نہ عزا سے ڈرتے ہیں نہ لات منا، ہم تو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ ہمارے دل پہ اتنی چیخ پکار، میں نے تلوار ماری اور اس کو بھی ختم کیا، اور اس کے بعد پھر حضور کی خدمت میں آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وجدت امرأۃ سائر الراس، میں نے ایک عورت دیکھی وہاں بڑی خطرناک ڈراؤنی شکل والی، بڑے بڑے بال بھی کام، پھر میں تلک العزا، یہی تو عزا تھا جو گمراہ کر رہا تھا۔ اس لیے اصل بات سمجھیں کہ اصل شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے، ورنہ دیکھو نا جی بت جو ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تو وہ پاگل تو نہیں ہو گئے تھے نا کہ اس کو وہ خدا سمجھیں۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ پھر جنیہ عورتیں جو ہیں ان کا وہاں ڈیرا ہوتا ہے، کہ جب وہ مشرکین آتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ جنیہ چھپ کے آواز دیتی ہے کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا، جاؤ ہم نے تمہاری مشکل حل کر دی، جاؤ تمہاری فریاد سن لی۔ اب وہ تو پکا ہو گیا، اس نے کہا سبحان اللہ میں تو ابھی خدا کی آواز سن کے آ رہا ہوں۔ اب اس آدمی کو جناب کون سمجھائے؟ تو یہ سارے حربے اس قسم کے ہوتے ہیں اور یہ سب جنات کے ہوتے ہیں، اور ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر میرے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے زمانے تک تو یہ شیاطین الجن جو ہیں یہ آسمانوں کی طرف بھی جاتے تھے، ملائکہ کی باتیں بھی سنتے تھے، کاہنوں کے دماغ میں بھی ڈالتے تھے، اور بتوں کے پیچھے چھپ کر، جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ بعض ہمارے بھائی جو ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے، بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا جی قبروں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، نوراتے بیٹھتے ہیں، مجاور بنتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں تو سو رہا تھا آواز آئی میرے مرشد کی جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ بھی اصل میں یہ تلبیس ابلیس ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، آدمی کو بھٹکانے کے لیے اور آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اصل میں اس جنیہ کی عبادت ہے، اس جن نے مختلف طریقے پھیلائے ہیں، کسی کو لات کے پیچھے لگایا اور کسی کو عزا کے پیچھے لگایا اور کسی کو منات کے پیچھے لگایا۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب احد والے دن میدان احد میں جو مدینہ منورہ میں جبل ہے، اللہ کی شان ہے، وہ پہاڑ بھی شان والے، ہاں جی مدینہ بھی شان والے، اور مدینے کے پہاڑ بھی شان والے، اور مدینے کی گلیاں بھی شان والی۔ اللہ نے کیسا شان دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو پہاڑ رکھے ہیں نا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے 4 پہاڑوں کو جو مقام دیا وہ پہاڑوں میں سے پھر کسی کو نہیں ملا، جیسے جبل طور ہے، جیسے جبل طور سینا ہے، جبل زیتہ ہے، اور جبل جودی ہے، اور جبل احد ہے۔ یہ 4 پہاڑ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ایسا شان بخشا ہے، اور ان 4 میں بھی سب سے زیادہ شان والا پھر جبل احد ہے کہ وہ میرے مدنی پاک کا محبوب ہے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا جب سفر سے واپس آتے اپنی اونٹنی کو پاؤں سے حرکت دیتے فرماتے ہل ہل قصوا، جلدی چلو ہاذا جبل، یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے محبوب رکھتا ہے اور میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کی محبت صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں، پہاڑوں میں، پتھروں میں بھی ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ مجھے محبوب ہے، فرمایا وہ بھی ہمیں محبوب رکھتا ہے، وہ پہاڑ بھی ہمیں
محبوب رکھتا ہے اور میں محمد مصطفیٰ بھی اسے محبوب رکھتا ہوں. تو جب جبل احد پہ جنگ ہوئی، شکست آئی، صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو ابو سفیان جو اس وقت مشرکوں کا سردار تھا، اب اسلام نہیں لایا تھا، تو وہ ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا. پہلے تو اس نے زور زور سے پکارا کہ اگر محمد مصطفیٰ ہیں تو جواب دیں. حضور نے فرمایا کوئی جواب نہیں دے. اور جب اس کو تسلی ہو گئی کہ کوئی جواب نہیں آ رہا تو اس کے بعد اس نے فوراً اعلان اولو حبل، اس نے کہا آج ہمارا حبل خدا جو ہے بلند ہو گیا، آج مسلمان شکست کھا گئے، آج ہمارے خدا حبل نے ہماری بڑی مدد کی ہے. حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا حضور مجھے اجازت دیں جواب دیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شکست فتح شکست ہوتی رہتی ہے، فتح شکست جنگ تو نام اسی کا ہے، جو لڑیں گے تو ایک تو ہارے گا نا. یہ تو جنگ ہے، نظام ہے، ہزا دل بنی ایک. پر میں جواب دوں اللہ عز وجل، پر میں سب سے عزت والا ہمارا خدا ہے، وہی بلند و بالا ہے. اس کے بعد اس نے اسی کا نعرہ مارا تھا کہ لنا العزى ولا عزى لكم، کہ مسلمانوں عزا خدا ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. حضور نے فرمایا عمر جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، تمہارا ولی و ناصر نہیں ہے. تو یہ عزا اصل بات یاد رکھو، جتنے کافر ہیں اب آپ ہندوستان میں دیکھیں اور ملکوں میں دیکھیں کہ کروڑوں انہوں نے دیوتا بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی انسانوں کی شکل میں ہے، کوئی عورتوں کی شکل میں ہے، کوئی مردوں کی شکل میں ہے، اور کوئی ایسی شکلیں ہیں عجیب عجیب کہ وہ سمجھ بھی نہیں آتی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے عقیدہ یہ ہے کہ بھی یہ فلاں سیارے کی شکل ہے، یہ فلاں برج کی شکل ہے، یہ فلاں ملک کی شکل ہے، یہ فلاں فرشتے کی شکل ہے، اور یہ فلاں بزرگ کی شکل ہے. اصل میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ بھئی یہ بت، ہم بتوں کو نہیں پوجتے. اگر بتوں کو پوجنا ہوتا تو پہاڑوں کو پوج لیتے، اگر سونے کو پوجنا ہوتا تو 2 کلو سونا سامنے رکھ کے پوج لیتے، پھر شکل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں وہ شکلیں بناتے تھے ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں صالحین، کہ جب ہم ان کی پوجا کریں گے تو وہ ہم پہ راضی ہو جائیں گے، اور جب یہ راضی ہو جائیں گے تو خدا راضی ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو خدا کے پیارے ہیں. جیسے آج مسلمانوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے اپنے گھروں میں بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوتی ہیں، قرآن کے پہلے صفحے پہ مرشد کی تصویر رکھی ہوتی ہے، بسوں میں، گاڑیوں میں، گھروں میں، ڈرائنگ روموں میں، کیا جی مرشد کی تصویر ہے. اس کی برکت کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ہر وقت برکت ہی برکت ہے. میرا نبی فرماتا ہے گھر میں تصویر ہو تو رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں. اب آپ خود فیصلہ کریں، ہم آپ کی مانیں یا محمد الرسول اللہ کی مانیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر گھروں میں تصویر ہے، ایک کپڑے پہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک دن آمنہ کے لال آئے، میرے کمرے میں آئے، آ کے فوراً واپس چلے گئے. میں سمجھ گئی کہ حضور ناراض ہیں، حضور کبھی ایسا نہیں کرتے کہ آئیں اور فوراً چلے جائیں، بات بھی نہ کریں. تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، بڑی پریشان رہی. اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا کپڑا لٹکا دیا ہے، اس میں تو تصویریں ہیں، اس کو پھاڑ ڈالو، تصویروں کو ٹکڑے کر دو، کسی سرانے میں لگا دو، کپڑے میں لگا دو، کسی چیز میں لگا دو، پاؤں کے نیچے آتی رہیں. یہ عزت کے لیے تم نے کیوں دیوار پہ لٹکا دی؟ اللہ کے نبی کے گھر میں تصویر والا کپڑا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ گھروں میں تصویریں نہ رکھو. ایک ہے مجبوری، پاسپورٹ ہے، کوئی ڈنڈی کارڈ ہے، یہ مجبوریاں ہیں، اضطرار ہے. اس کو ہم عزت و احترام یا عبادت کے لیے نہیں رکھتے اپنے پاس، اور نہ اس کو ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاسپورٹ کو سامنے رکھ کے سجدہ کریں گے یا چومیں گے، یہ کبھی دماغوں میں بھی نہیں آتا. اور پھر یہ اضطرار کی کیفیت ہے، جیسے اضطراری حالت میں بعض حرام بھی حلال ہو جاتے ہیں، اسی طرح ان کی تو اجازت ہے کہ مجبوری ہے کہ لوگوں نے رد و بدل کیا، لوگوں نے دھوکے دیے، لوگوں نے بڑے بڑے فراڈ کیے، تو لوگ حکومتیں مجبور ہو گئی. ورنہ بلا ضرورت تصویریں لگانا جو ہے وہ حرام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرشد کی تصویر ہے اور برکت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اچھا، اب اللہ نے فرمایا کہ لعنہ اللہ، شیطان پہ اللہ کی لعنت. اور یاد رکھو لعنت کا معنی کیا ہے یہ سمجھیں. لعنت کا معنی ہوتا ہے الطرد عن رحمت اللہ، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو باقی رہ کیا گیا؟
اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم ایک سیکنڈ بھی زندہ رہ سکتے ہیں، ہم زمین پہ قدم رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کی رحمت سے دور ہونا جو ہے یہ ہے لعنت۔ اور یاد رکھو کسی خاص بندے کا نام لے کے لعنت کرنا شریعت میں جائز نہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، یعنی کسی خاص بندے کا نام لیں اور کہیں کہ فلاں ابن فلاں پہ لعنت ہونا، یہ شریعت میں جائز۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت، اللہ جھوٹوں پہ لعنت، کافروں پہ لعنت، مشرکوں پہ لعنت، شیطان پہ لعنت۔ لیکن کیوں؟ مسئلہ ہے شریعت کا، اگر لعنت کرو اور وہ بندہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت لوٹ کے لعنت کرنے والے پہ واپس آ جاتی ہے۔ ہمیشہ احتیاط کیا کریں، یہ نہیں کہ بس ایسے۔ اور ہمارے ہاں تو اللہ رحمت کرے، گھر میں عورتیں ناراض ہوں نا تو بیٹے کو ایک لعنت بھی کہیں گے، لاکھ لعنت، یعنی کٹھی پتہ نہیں اندر کروڑوں کے حساب سے رکھا ہوا ہے، تاکہ جتنا ذخیرہ ہو آدمی اتنا خرچ کرتا ہے نا۔ میرے پاس 10 ریال ہوں تو میں اتنی خرچ کروں گا، اگر کروڑوں ہوں تو پھر لاکھوں خرچ کروں گا۔ پتہ نہیں پوری لعنت اندر بھری ہوئی ہوتی ہے کہ ہر وقت لاکھ سے نیچے نکالتے ہی نہیں ہے کہ 1 لاکھ لعنت کٹھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح وہ بدبخت قادیانی جو مر گیا مرزا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی علماء حق کے خلاف، اس کتاب کو آپ پڑھیں نا جی آپ حیران ہوں گے، پورے صفحے بھرے ہوئے ہیں لعنت 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 لعنت۔ تو ہمارے چنیوٹی صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی جتنا ظرف اندر تھا وہی نکل رہا ہے، اتنا مال تو اندر بھرا ہوا تھا نا مرزے کے۔ حضور رحمت تھے اور زبان سے بھی رحمت، مدنی رحمت ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، حضور کی رحمت کا۔ ایک یہودی گزرا، یہودی کافر، آج ہم تو مسلمانوں سے لڑتے ہیں نا۔ ایک یہودی گزرا، اس بتا اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے کہا السلام علیکم۔ یہودی بڑا مکار ہے نا، اس نے السلام نہیں کہا، کیا کہا؟ السلام، سام کا معنی ہے موت، سلام کا معنی تو سلامتی ہے نا، اور سام لام نکال دو تو معنی بنے گا موت۔ انہوں نے کہا السلام علیکم، حضور پہ ایسے لفظوں سے زبان بگاڑ کے جلدی جلدی وعلیک، بس بی بی عائشہ جو بیٹھی تھی انہوں نے کہا وعلیک ولعنت اللہ وغضب اللہ علیہ۔ غصے میں آگے میرے مدنی کو کہا بدبخت کہ آپ پہ موت ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ خبردار، اللہ کو فحش، اللہ کو ایسی باتیں کہنے والے بندے محبوب نہیں ہوتے۔ مومن کو کبھی زبان سے ایسا لفظ نہیں نکالنا چاہیے۔ تم نے کیوں کہا کہ لعنت ہو اور غضب؟ اس نے کہا حضور آپ نے نہیں سنا کہ اس بدبخت نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور، اس نے کہا السلام علیک، موت ہو۔ حضور نے فرمایا میں نے نہیں کہا وعلیک۔ حضور آپ نے کہا، اس نے کہا تو حضور اللہ میری سنے گا یہودی کی سنے گا؟ تو بی بی عائشہ نے کہا حضور اللہ تو آپ کی سنے گا۔ اس نے کہا آپ پہ موت ہو، میں نے کہا تم پہ موت ہو تو میری دعا سنے گا، اس کی تھوڑی سنے گا۔ جو اس نے مجھے کہا میں نے لوٹا دیا، اس سے آگے لفظ بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ اس سے زیادہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضور پاک نے، حالانکہ حضور کے شان میں کوئی ایسا کہے تو آدمی اس کو ٹکڑے کر دے، اللہ کی رحمت کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر بی بی عائشہ برداشت کر سکتی تھی کہ حضور کے شان میں بھی گستاخی کرے، لیکن حضور نے خبردار، اللہ کو فاحش متفحش زبان سے گندا لفظ نکالنے والا کبھی پسند نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرما۔ ٹھیک ہے ایک کافر نے کچھ کہا، جو کہا ہے تم اتنی کہہ دو جتنی اس نے کہا ہے، اور فرمایا یستجاب لنا ولا یستجاب لهم، اللہ ان کے بارے میں ہماری دعائیں منظور کریں گے، ان کی دعائیں تو ہمارے بارے میں منظور نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لعنت کرنا کسی کو بھی دشمن ہے، موافق ہے، مخالف ہے، کوئی جھگڑا ہے، کبھی لعنت نہ کریں متعین کر کے، کیونکہ لعنت جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ کی لعنت آ جائے تو باقی بندہ کیا بچ گیا؟ تو اللہ نے قرآن میں لعنت کس پہ بھیجی ہے؟ شیطان پہ۔ اللہ نے قرآن میں لعنت کس پہ بھیجی ہے؟ کافروں پہ اور مشرکوں پہ اور ظالمین پہ۔ اس لیے یہاں بھی آیا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اور آگے بتاتے ہیں کہ وہ مرید کیسا تھا، وہ بدبخت کیسا تھا، وہ شیطان کیسا تھا کہ جب مردود بن گیا تو اس نے کیا دعویٰ کیا؟ اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا،
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا کہ مولا کریم میں تو مردود ہو گیا، لیکن میں تیرے بندوں میں سے بھی ایک مقدار معین جو ہے گمراہ کروں گا، میں بھی ان کو گمراہی میں ڈالوں گا، میں بھی ان کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ گمراہ کروں گا، میں ان کو حکم کروں گا، اپنے تابع چلاؤں گا، اور میں ان کو طریقے بدلاؤں گا کہ جانوروں کے کان کاٹ کے نشان لا کے لگا کے غیر اللہ کے نام پہ چھوڑیں۔ کیوں؟ اصل حد یہ ہوتی تھی نا حرم کی، تو اس کو نشان لگتا تھا، تو اللہ کی حد پہ جب نشان ہے تو میں ان کو سکھاؤں گا کہ غیر اللہ کے نام پہ کر فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میرا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا کہ وہ جانور غیروں کے نام پہ چھوڑیں گے، ان کے کان کاٹ کے نشانیاں لگائیں گے کہ یہ ہمارے فلاں بت کا ہے، یہ ہمارے فلاں بت کا ہے۔ جیسے آج بھی اللہ معاف کرے بعض مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھی نشان لگاتے ہیں، یہ میرے مرشد کا ہے، یہ میرے پیر کا ہے، یہ میرے بزرگ کے نام پہ، یہ فلاں قبر کے نام پہ، یہ فلاں کے نام پہ، یہ ساری اسی کی ساری کار ستانی ہے۔ اور کہتے ہیں وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں تیرے بندوں کو یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کے بنائی ہوئی چیز میں بگاڑ پیدا کریں۔ کیا مانا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، میں ان کو بتلاؤں گا کہ مرد عورتوں کی شکل بنائیں، عورتیں مردوں کی شکل بنائیں، مرد عورتوں کے لباس پہنیں، عورتیں مردوں کے لباس پہنیں، مرد عورتوں کے میک اپ کریں، عورتیں مردوں کے میک اپ کریں، مرد عورتوں والے زیور پہنیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے تیرے نوجوان ہیں گلے میں چین ہے، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہے، کتنے نوجوان ہیں کہ بال عورتوں کی طرح بڑھائے ہوئے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کے لباس عورتوں کی طرح ہیں، چلتے عورتوں کی طرح ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ تغییر کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے تھیں وہ غیر اللہ کے لیے کریں گے، یعنی میں ان کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا، عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اشکال میں بھی، سیرت میں بھی، صورت میں بھی۔ اور اب اللہ کا فیصلہ سنیں، فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ جو شخص بھی اللہ کے سوا شیطان کو دوست رکھے، ہم میں سے کوئی دوست تو نہیں رکھتا شیطان کو؟ ہاں جی نہ، غور کرو، کعبہ شریف میں ہو غور کر لو نہ۔ اب دیکھو نا، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، شیطان کیا کہتا ہے؟ نماز نہ پڑھو۔ تو جو نماز نہیں پڑھتے کس کو دوست رکھا؟ حضور فرماتے ہیں داڑھی رکھو مونچھیں کٹاؤ، جو داڑھی مڈاتے ہیں کس کو دوست رکھا؟ نہ، داڑھی رکھنا جو ہے یہ نبی کی شکل ہے یا کس کی ہے؟ نہ کوئی نبی بغیر داڑھی کے گزرا ہے؟ کوئی ایک نبی۔ اچھا عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے؟ پتہ نہیں لوگوں کو عورتیں بننے کا کیا شوق ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ذوق بن گیا، سمجھتے ہیں ہم خوبصورت لگتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے اگر داڑھی جمال نہ ہوتا تو کبھی خدا میرے مدنی کو نہ دے۔ حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا ہوا ہے یا آئندہ ہوگا؟ نہ، میرے مدنی کا کوئی مقابلہ جمال میں کر سکتا ہے؟ بی بی عائشہ کہتی تھی نا کہ مصر کی عورتوں نے تو یوسف کا جمال دیکھا تھا نا۔ بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ مصر کی عورتوں نے تو جمال یوسف دیکھا، انگلیوں پہ چھریاں چلا بیٹھی، میرے مدنی کا جمال دیکھتی تو دلوں پہ چھریاں پھیر دیں۔ تو اگر داڑھی جمال نہیں تھی نعوذ باللہ تو خدا اپنے نبی کو کیوں داڑھی دے؟ اور حضور نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں پہ 7ویں آسمان پہ ایک گھر دیکھا اور اس کے ساتھ پشت لگا کے ایک بندہ بیٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا سینے مبارک تک داڑھی تھی، اور حضور فرماتی ہیں اتنا خوبصورت تھا کہ میں کیا بتاؤں۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے یوں سمجھ لو کہ میری شکل تھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟
تو اس نے کہا ابو کا ابراہیم، یہ تیرا ابا ابراہیم ہے، کیوں شکل نہ ہو؟ پھر سلسلہ جو ابراہیم سے ہے، حضور بھی تو ولد اسماعیل ہے نا، حضور بھی تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، اسماعیل ابراہیم کا بیٹا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ پوچھا گھر کیا؟ فرمایا بیت المعمور، یہ آسمانوں میں کعبہ ہے، اللہ نے زمین کے کعبے کا بانی جو ابراہیم کو بنایا تو آسمانوں پہ بھی کعبے کے ساتھ بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل نے کہا کہ سلام کریں اپنے ابا کو۔ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ میں اپنے بیٹے کو سلام کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی داڑھی مبارک ناف تک تھی۔ حضور صلی اللہ، اس لیے قرآن کہتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے تو ہارون علیہ السلام کے بال بھی پکڑ لیے نا، تو ہارون علیہ السلام رونے لگے کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی، لیکن شیطان کہتا ہے کہ نہیں، حضور کہتی ہیں داڑھی رکھاؤ تم مڈاؤ، تو الٹ کروانا ہے۔ تو اب خود اندازہ لگا لیں، نبی کا نہ مانے اس کا مانے تو محبوب کون ہوا؟ اچھا اللہ کہتا ہے کہ سود حرام، شیطان کہتا ہے نہیں نہیں یہ مولوی پاگل ہیں، زکوٰۃ دو گے تو 2.5% کم ہو جائے گا نا، اور سود لوگے تو 7.5% ملے گا۔ وہ عجیب بات ہے، وہاں 7.5% تیرے گھر میں آئے گا اور یہ مولوی 2.5% وصول کرے گا، یہ تو تمہارا تباہی ہو گئی۔ اگر تم نے 1 لاکھ روپیہ رکھ لیا تو یہ تو ہر سال مولوی 2.5% لیتے رہے تو ختم ہو جائے گا، کس سے ختم ہو جائے گا؟ تو اب جو لوگ اس زکوٰۃ کو چھوڑ کے اس سود پہ چلتے ہیں تو انہوں نے کس کو دوست بنایا؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے سوا کسی کا سجدہ نہ کرو، شیطان کہتا ہے نہیں یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو سجدہ کرو، یہ پیارے راضی ہوں گے تو اللہ کو راضی کریں گے۔ تو اب ہم کہہ تو دیتے نہیں جی نہیں شیطان پہ لانا شیطان، لیکن ہر بات مانتے تو اس کی ہے، ہر مسئلے میں تو ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، تو لعنت کہتی ہے زبانی کلامی صرف لعنت۔ لیکن یہاں سننے خدا کا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اللہ نے فرمایا جس نے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو بالکل کھلے تروٹے میں پڑ گیا، اس کا نفع تو نفع اصل بھی برباد ہو گیا۔ شیطان کیا یعدہم ویمنیہم، وہ تو جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے کیا ہیں؟ دھوکہ ہی دھوکہ، سراسر دھوکہ، کوئی حقیقت نہیں، وہ تو صرف تمہیں برباد کرنے کے لیے جھوٹی جھوٹی امنگیں دلاتا ہے۔ اور میں یاد رکھو اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو جنہوں نے کی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، پھر جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ بھی نہ پائیں گے، کوئی جہاں بھی نہ پائیں گے، کوئی طریقہ بھی نہ پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا۔ فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو جو ایمان لائے عمل اچھے کرے، ہم اس کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ پکا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے سچی بات زیادہ کرنے والا کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو مومن بنائے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک دوست نے روزے تو یہاں رکھے ہیں لیکن صدقہ فطر نہیں دیا، وہ کہتا ہے کہ اپنے ملک میں دوں گا۔ بھائی صدقہ فطر کا وقت گزر گیا، صدقہ فطر کا معنی ہوتا ہے یا تو عید کی رات دے دیں یا عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیں، لیکن جب عید ہو گئی وقت گزر گیا اب کوئی صدقہ نہیں، اب تو خیرات ہے مطلقاً۔ تو بہرحال اگر اس نے ادا نہیں کیا تو وہ صدقہ فطر دینے کا وقت گزر گیا۔
اگر کوئی آدمی حضور کے روضہ مبارک پہ جا کے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں۔ روضہ مبارک پہ جا کے ان لفظوں سے صلاۃ و سلام صحابہ بھی کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام علیک یا ابی، تو وہاں ایسا لفظ کہنا کوئی منع نہیں۔ کراچی سے گیا قاہرہ، قاہرہ سے جدہ آیا، پھر جدہ سے احرام باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ آپ کو قاہرہ سے احرام باندھنا چاہیے تھا یا راستے میں احرام باندھنا چاہیے تھا، آپ میقات گزر گئے تو آپ کو دم دینی ہوگی۔ غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں بھی حدیث مبارک میں صرف ملتزم ہے، ملتزم جو جگہ ہے حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے تک، اس جگہ پر تو ثابت ہے کہ آدمی ہاتھ لمبے کر لے، سینہ لگا لے، دعا کر لے، باقی کسی جگہ پر احادیث مبارک میں ہمیں صحابہ سے عمل نہیں ملتا۔ جی کہ آپ کہتے ہیں کہ چلے جائیں، بھائی گزارش یہ ہے کہ اسلام نے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرو، اور اپنے حکام و عمراء کی اطاعت بھی کرو۔ تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ جہاں اسلام کا آئین ہو، نظام ہو، اس کی اطاعت کریں، نظام کی مخالفت نہ کریں، اجازت لینے کی کوشش کریں، اجازت مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو جب اجازت ملے پھر آئے۔ عمرہ کرنے کے بعد جو لوگ 2-3 بال کاٹتے ہیں وہ دم پڑ جاتی ہے اور احرام سے بھی نہیں نکلتے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گنجائش ہے، باقی تمام ائمہ کرام کا متفق فتویٰ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے، یا اگر بال بڑے ہیں تو اتنے بال کاٹے کہ چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے اتر جائے، ورنہ وہ احرام سے بھی نہیں نکلے گا۔ تو اس لیے ایسی غلطی نہ کیا کریں بھائی۔ عمرہ کوئی حکیم نے نہیں لکھا نا کہ گازبان 1 تولہ اور 1 عدد عمرہ۔ اگر عمرہ کرنا ہے تو ٹھیک کرو، نہیں کرنا ہے تو ضرورت کیا ہے عمرہ کرنے کی، نہ کرو۔ اگر آپ کو بال اتنے پیارے ہیں کہ میرا مدنی پاک تو عمرے میں بھی اس طرح پھروا لیں، بال کٹوا لیں، تو ہمارے بال کچھ زیادہ اوپر سے اترے ہیں۔ کہتے جی شب برات میں عبادت کرنا، عبادت تو ہر رات کرو، اور کوئی خاص حکم نہیں ہے کہ 15 کی رات میں، کسی صحیح حدیث میں نہیں، البتہ بعض ضعیف روایات میں آیا ہے اور بعض بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ لیلۃ البراء ہے، لیکن صحیح احادیث مبارک میں ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور اس دن روزہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں۔ افراد رکن یمانی پہ موقع ملے تو بالکل یہ دایاں ہاتھ، ایک ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر، نہ ملے چلے جائیں، اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن اگر ہاتھ میں لے کر طواف کریں کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، لیکن افضل نہیں، بہتر نہیں، اس لیے کہ بھئی دھکا لگ سکتا ہے، گر سکتا ہے، رش ہے، اور دوسرا اگر قرآن پڑھنا ضروری ہوتا تو پھر تو میرے حضور پاک پڑھتے نا، حضور سرکار نے جب سبحان اللہ پڑھا ہے تو وہی پڑھنا افضل ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں حجر اسود کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، بالکل غلط بات ہے، یہ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ نے فرض پڑھے، سلام ہو گیا، جگہ چھوڑ دیں، اور سنت آرام سے دور جا کے پڑھیں، سکون سے، اطمینان سے، نہ گزرنے والے کو تکلیف ہو، نہ تمہاری نماز میں خلل ہو۔ بعد حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ٹکرنے لگتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھو، جہاں ملے پڑھ لو، نہ ملے حتیم میں پڑھ لو، حتیم میں نہ ملے سارے حرم میں پڑھ لو،